الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، سلسلے کلام یہ جاری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قانون اور جو حکم اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں وہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ عقل، ضمیر، دل اور دماغ اس کو قبول کرتے ہیں اور بآسانی قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، مبنی بر مصلحت ہوتا ہے. پر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے مزاج کو جانتے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانتا؟ وہ تو نہایت باریک بھی اور خوب خبر رکھنے والا ہے. لہذا رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کے مزاج سے واقف ہے، اور اسی اعتبار سے رب تبارک و تعالی اسلوب اختیار فرماتے ہیں، انداز اختیار فرماتے ہیں جو حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جو حکم دینا چاہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں میں دو چیزیں بہت زیادہ شائع و ضائع تھی. دو چیزوں کا شیوع بہت زیادہ تھا، عموم بہت زیادہ تھا. ایک تو شراب گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی، اور دوسرا کتوں سے محبت، وہ گویا ان کا لنگوٹیا یار تھا. اب دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کا انداز کہ دونوں چیزوں کے متعلق حکم دینا تھا اور ایک خاص حکم دینا تھا، تو ترتیب دونوں کی اللہ عز و جل نے الگ الگ رکھی. جہاں تک مسئلہ تھا شراب کا، تو شراب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو انداز اختیار کیا وہ تخفیف سے تشدید کی طرف لے گئے. رب تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. کھجور کے درخت، اس کا جو پھل ہے یعنی کھجور، اور جو انگور ہے اس سے تم نشے کی چیز بناتے ہو اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں پہلا اشارہ فرمایا کہ شراب یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے ساتھ حسن کی قید لگائی، لیکن سکر کے ساتھ نشہ، تو سکر کے ساتھ حسن کی قید نہیں لگائی. تو سمجھنے والے اسی سے سمجھ گئے کہ اچھا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شراب یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو چھوڑنے والوں نے اسی آیت قرآنیہ کو سامنے رکھتے ہوئے شراب پینے کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے آیت قرآنی نازل فرمائی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت پوچھ رہے ہیں، آپ بتلا دیجئے ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور لوگوں کے لیے منفعت کی چیزیں بھی ہیں اس میں.
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں میں جو گناہ کی بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ نفع کے مقابلے میں زائد ہے۔ یہاں بھی گناہ نہیں بیان کیا جا رہا اس لیے کہ ابھی حرمت آئی ہی نہیں ہے، لیکن شراب پینے کے نتیجے میں آدمی جو قدم اٹھائے گا وہ قدم بڑے بڑے گناہوں تک لے جانے والا، جو واقع میں گناہ ہے وہاں تک پہنچانے والی ہے یہ شراب، وہاں تک پہنچانے والا ہے یہ جوا۔ کیونکہ شراب جب انسان پیتا ہے یا نشے کی چیز انسان استعمال کرتا ہے تو عقل پر حملہ ہوتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل ڈھک جاتی ہے۔ اسی لیے عربی میں شراب کو خمرن کہا جاتا ہے، جس میں ڈھانکنے کا معنی ہوتا ہے۔ خمار اوڑھنی کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے سر کے بالوں کو ڈھانکا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ عقل کو ڈھانکنے والی چیز ہے، اسی لیے آگے آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کو بھی وہ کر گزرے گا۔ تو روکنے والی چیز وہ عقل ہے، اور عقل پر پردہ پڑ گیا نشیلی چیز کو استعمال کرنے کے نتیجے میں، شراب کو استعمال کرنے کے نتیجے میں۔ اب اس کی وجہ سے وہ چوری بھی کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کو مار بھی سکتا ہے، کئی ایک گناہوں کا وہ ارتکاب کر سکتا ہے جو حقیقت میں گناہ ہے، وہاں تک یہ شراب پہنچا رہی ہے۔ جو جوا ہے وہ جوا بھی اس طریقے پر کہ ابھی تو حرمت نہیں آئی، لیکن آدمی جب جوا اور گیملنگ کا سہارا لیتا اور کھیلتا ہے، مال کی حرص پیدا ہوتی ہے، مال کی حرص کے نتیجے میں چوری، ڈاکہ ڈالنا اور دوسرے پر مال کے حاصل کرنے کے لیے حملہ کرنا، یہ سب خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے جو واقع میں گناہ ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ فرمایا، ابھی یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ ان دونوں میں فی نفسی گناہ ہے، نہیں، یہ گناہ تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ نفع کے مقابلے میں یہ نقصان اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں یا زیادہ نقصان تک یا بڑے گناہوں تک یہ پہنچا سکتے ہیں، اس سے باز آنے والے باز آ گئے کہ پھر یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ لیکن صاف صاف ابھی منع نہیں کیا، حرمت ابھی نہیں آئی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دعوت کی، اور اس دعوت میں شراب بھی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے، اور انہوں نے سورہ قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد میں لا کو چھوڑ دیا۔ تو اب معنی یہ ہو گیا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، کفار کو کہا جا رہا ہے جن کی تم پرستش کر رہے ہو ان کی میں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو معنی بالکل بدل گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد آیت قرآنیہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ یہ ایمان والو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں، اور نماز کا وقت تو معلوم ہے، تو اس کا معنی مطلب ہے کہ اگر پینا ہے تو اس سے پہلے فارغ ہو جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو تم کیا بول رہے ہو۔ تو گویا نماز کے ٹائم میں پینے سے منع کیا گیا، عام اوقات میں اجازت ہے۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے جو کچھ نماز میں پڑھا تھا وہ ایسا تھا کہ عام حالت میں اگر پڑھا جاتا تو پتہ نہیں کیا کچھ حکم لگ جاتا، لیکن چونکہ ابھی شراب کی حرمت آئی نہیں تھی اور اس وجہ سے انہوں نے نوش کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے پیا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی کارروائی اس انداز کی کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، کلمہ پڑھنا پڑے گا، نہ، اس قسم کی کوئی سخت تنبیہ نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ نماز کے اوقات میں نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نشیلی چیزیں، اب سیال کا حکم ذرا کچھ ٹائٹ ہوگا شریعت مطہرہ میں، اور جو جامد اور سالڈ چیز ہوتی ہے نشے والی اس کا حکم جو ہے تھوڑا بہت کچھ ڈفرنٹ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں دونوں ہیں۔
اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ نوجوان لڑکا یا لڑکی فرینڈز سرکل ایسا مل جاتا ہے اور فرینڈز ان کو ایسے مل جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بگڑ جاتے ہیں. ایک آدھ مرتبہ ٹرائی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. پہلی مرتبہ تو آدمی جاتا ہے تو ساتھ میں آنے کو پسند نہیں کرتا، وہاں جانا نہیں چاہتا، لیکن دوسری مرتبہ ساتھ میں بیٹھ گیا، تیسری مرتبہ انہوں نے پیشکش کی، انکار کر دیا، چوتھی مرتبہ میں تھوڑا ایک گھونٹ لے لیا اور پھر اس کے بعد لذت آنے لگی. تو شراب پینے میں بھی یہی مسئلہ ہو جاتا ہے اور ڈرگس استعمال کرنے میں بھی یہی چیز ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض مرتبہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ اگر چھوڑنا بھی چاہتا ہے یا چھوڑنا چاہتی ہے تو سامنے والے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، جس کھڈے میں ہم گرے ہیں اس سے تو باہر کیسے نکل رہی ہے یا اس سے تو باہر کیسے نکل رہا ہے. وہ اپنے جیسی بنانا چاہتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمت سے کام لینا چاہیے. دیکھیے ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. بدر کے بعد کا یہ قصہ ہے. ان 2 اونٹنیوں پر ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، اسخر گھاس، وہ لانا چاہتے تھے بنو قینقاع کے ایک آدمی کے ساتھ، تاکہ گھاس لائیں گے اور پھر سنار کو فروخت کریں گے اور جو کچھ پیسہ حاصل ہوگا اس سے ولیمے میں مدد حاصل کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے. چنانچہ اس کام کے لیے جو چیزیں اور جو اسباب ضروری تھے، پالان لانا تھا، رسیاں، تو یہ پالان، رسیاں اور بوریاں لینے کے لیے گئے. اس کے بعد ان کی اٹھنیاں جو بیٹھی ہوئی تھی ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بغل میں. وہاں وہ پہنچے تو دیکھا کہ اس کی تو کوکھ کو چیر دیا گیا ہے اور اس کی کوہان کو کاٹ دیا گیا ہے. کوکھ چیر کر کلیجی نکال لی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلم املک عینی حین رأیت ذلک المنظر، جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنی آنکھ پر قابو کنٹرول نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ اس پر تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس کے ذریعہ میں گھاس لاؤں گا اور گھاس لا کر پھر فروخت کروں گا اور پیسے سے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں مدد حاصل کروں گا اور اس سے کچھ میرا ولیمے کے اندر میں سہارا ہو جائے گا. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی آپ کے چچا نے. اور وہ بیٹھے ہوئے فلاں انصاری کے گھر میں اور وہاں کچھ شراب پینے والے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. وہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں وہ حاضر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی کیفیت نے غمازی کر دی، اشارہ کر دیا کہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر انہوں نے پورا قصہ سنایا، ماجرا سنایا کیا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لی، اوپر کے بدن کو ڈھانکنے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے اس چادر کو لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معیت میں چلے. اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اجازت طلب کی، اجازت ملی، اندر گئے اور اندر تشریف لے جانے کے بعد ملامت کرنا شروع کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر جو انہوں نے کیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے. پھر اس کے بعد نظر اٹھائی، نظر اٹھا کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد گھٹنے پر نظر، پھر اس کے بعد سرہ اور ناف تک ان کی نظر اٹھی. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرما رہے ہیں هل انتم الا عبید لابی، نہیں ہو تم مگر میرے والد کے غلام. اب دیکھیے کتنا سخت جملہ کہا تھا،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، جب انہوں نے نظر اٹھائی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ گئے کہ یہ نشے میں، پچھلے پاؤں لوٹے، پچھلے پاؤں لوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ پشت پھیر کر جا رہے ہو اور پیچھے سے شرابی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے تو پیچھے سے کچھ حملہ کر دے، اس وجہ سے الٹے پاؤں لوٹے اور الٹے پاؤں لوٹ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ مجھے صرف یہ ذکر کرنا ہے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ شراب پی تھی اور پھر اس کے بعد ایک گانے والی نے کچھ گایا اور اس کے نتیجے میں ان کو جوش چڑھا۔ گانے والی نے یہ گایا کہ الا یا حمز للشرف النوا، سنو یہ حمزہ اٹھو، الا اٹھایا جا رہا ان کو، کہہ رہا اٹھو تم یہ حمزہ، للشرف النوا، موٹی تازی اونٹنیوں کی طرف۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنیاں انصاری کے گھر کے بازو میں بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان اونٹنیوں کی طرف گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے اس مغنیہ کا اور اس گانے والی خاتون کا، اور وہ کہہ رہی وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَا، اور وہ بندھی ہوئی ہے فنا میں، صحن میں بندھی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جوش دلاتی ہوئی یہ کہہ رہی ہے وَإِسِّكِّينَ بِاللَّبَّاتِ زَيِّسِّكِّينَ فِي اللَّبَّاتِ مِنْهَا، چھری رکھ دو اس کے لبا کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر، اس اونٹنی کے یا اونٹنیوں کے سینے کے اوپر چھری رکھ دو۔ وَضَرِّجْهُنَّ يَا حَمْزُ وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزُ بِالدِّمَا، وَضَرِّجْهُنَّ ویسے دو اونٹنیاں تھی، لیکن عربی میں کبھی دو کے لیے بھی پلورل کا اور جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ گانے والی یہ کہہ رہی ہے وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزُ، یہ حمزہ وَضَرِّجْهُنَّ حمزہ تو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَا، خون آلود کر دو، ان اونٹنیوں کو خون آلود کر دو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وَعَجِّلْ مِنْ أَطَائِبِهَا لِشَرْبٍ، اور جلدی سے اس کے اطائب عربی میں کہا جاتا ہے بڑھیا گوشت کو، اور بڑھیا گوشت میں یہ کلیجی بھی آ جاتی ہے، اور بڑھیا گوشت میں جو سینام اور کوہان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بڑھیا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ خاتون، وہ کہنے والی، وہ گانے والی، وہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ عمدہ گوشت، شارب کی جمع ہے، پینے والوں کے لیے، یہ شراب پینے والوں کے لیے جلدی سے لے آؤ۔ قدیرا من طبیخ او شیوا، یا تو وہ گوشت پکا ہوا ہو اور یا تو باربیکیو کیا ہوا ہو، شیوا بھنا ہوا گوشت ہو۔ بس ان اشعار کا سننا تھا کہ ان اشعار کو سن کر ان کو جوش آیا ہے، اور چونکہ شراب کی حالت میں یہ سن رہے ہیں کلمات، فوراً وہ اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شراب ایسی چیز ہے کہ آدمی کے ہوش اور حواس وہ گم ہو جاتے ہیں، عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، لہذا کیا بھلی چیز کیا بری چیز اس کا ادراک نہیں کرتا۔ تو ایک طرف تو انہوں نے یہ کام کیا، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو انہوں نے جملہ استعمال کر کے یہ کہا کہ تم میرے والد کے غلام ہو، یہ بھی سخت جملہ تھا۔ اگر جس شراح نے اپنے اعتبار سے اس کی کچھ تعویلات کرنا شروع کی، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس میں تعویل کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ شراب پیا ہوا آدمی ہے، تو شراب پیے ہوئے آدمی کے کلام کی کیا تعویل کرنا ہے بھائی؟ وہ تو نشے میں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے جو کچھ زبان پر آیا بول دیا انہوں نے، لہذا اس میں کوئی تعویل باویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراح نے تعویلات کی، لیکن ابو محمد ابن حزم ظاہری اور حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور اسی طرح شیخ الاسلام دہلوی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تو مدہوش کا کلام ہے، تو مدہوش کے کلام میں توجیہ تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ذکر کرنا تھا کہ یہاں شراب کا یہ اثر ہوا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حرف لا کو چھوڑ دیا، میننگ بدل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت قرآنیہ کو نازل فرمایا کہ نماز کے ٹائم میں پینے کا نہیں، حاصل اس کا یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں پینے کا نہیں۔ پھر ایک عرصہ گزرا
اور اس کے بعد صاف صراحتاً رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرمت آ گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. کہ یہ شراب، یہ جوا اور انصاب، بت وغیرہ انصاب جو ہے عربی میں بتوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان غیر منحوت، تراشے ہوئے نہیں، غیر منحوت جو پتھر ہوتے ہیں جس پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے تقرب کی نیت سے، وہ بھی اس کے تحت میں داخل ہے. تو بت وغیرہ اور قرآن کے تیر والازلام کہ آج یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، ان کے الگ الگ تیر تھے، اور ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پاس ان تیروں کا انتظام ہوتا تھا. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ رجس من عمل الشیطان، گندی چیزیں ہیں شیطان کے عمل سے، اجتناب کرو، الگ رہو، باز رہو اس سے، ہٹو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے. اس لیے کہ جوا کھیلنے والا اگر مان لو کہ جیت گیا تو جیتنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرط مسرت میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نماز سے غافل ہو جائے گا. اور جو ہار گیا تو اتنا رنج و غم کہ اللہ کا ذکر چھوٹا اور نماز چھوٹی. ایسی شراب، تو شراب پینے کے نتیجے میں اللہ کے ذکر سے غفلت اور نماز سے غفلت بالکل ظاہری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرمائے قد انتہینا، یا رب ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. اب دیکھیے، ایک طرف یہ حکم دینا تھا، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنایا، اور پھر اس کے بعد حال یہ ہوا کہ جب حرمت آئی تو لوگوں نے اس کی بھی تحقیق نہیں کی کہ یہ جو اعلان کرنے والا ہے واقعی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے اعلان کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پلا رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو جو بیٹھے ہوئے پینے والے اور یہ اصغر چھوٹے، اور وہ سب کو شراب جو ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن جب منادی کی اس آواز کو سنا تو پھر اس کے بعد فوراً بہانے کے لیے کہہ دیا ہے، تو وہاں شراب بہنے لگی گلیوں میں. کیوں؟ وہ ذہن بن چکا تھا. ٹھیک، لیکن کتا لنگوٹیا یار، تو اس کے لیے انداز الگ اختیار کیا رب تبارک و تعالیٰ نے. وہاں پہلے ٹائٹ حکم آیا، تشدید سختی والا حکم آیا. وہاں حکم یہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا دیکھو مارو، کتے کو مار ڈالو. اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اسود اور کالا کتا تو اس کو مارو، اس کو قتل کرو. ایک عرصہ اس حال میں گزرا، آہستہ آہستہ نفرت بھی اٹھائی جا رہی ہے. اب ایک عرصہ گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی وللکلاب، مجھے کتوں سے کیا سروکار. اب منع فرما دیا، بلکہ شریعت مطہرہ میں فلاں مقصد کے لیے کتا پالنے کی اجازت دی گئی. کھیتی کی، مویشی کی حفاظت کے لیے، شکار کرنے کے لیے کتا پالنے کی اجازت دی گئی. تو اب دیکھیے، پہلے جو سخت حکم لایا گیا، سخت حکم کے بعد پھر تخفیف کی گئی، پھر تخفیف کی گئی. اسی طرح جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو پہلے جو ہے وہ 7 دفعہ دھونے کا حکم آیا. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے ایک روایت کی وضاحت کرتے انہوں نے 8 دفعہ والی بات لی. عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کی تعویل کی شوافین ہے. تو 8 دفعہ دھونے کا حکم تھا، پھر 7 دفعہ دھونے کا حکم آیا. پھر اس کے بعد اصل جو حکم تھا وہ آ گیا 3. جیسے عام نجاستوں کا حکم ہے کہ 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، وہ برتن پاک ہو جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اگر
کتے سے ان کو منع کر دیا جاتا تو ان کی جان چلی جاتی. برخلاف شراب والا مسئلہ کہ جو شراب کا عادی ہو گیا ہو، نشے کا عادی ہو گیا ہو، فوری طور پر اگر اس کو کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت پر، اس کی صحت پر ایفیکٹ پڑے اور اثر پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جان تک چلی جائے، امراض کا شکار ہو سکتا ہے، یا تو موت کا شکار ہو سکتا ہے یہ انسان. اور ہر آدمی تو ایسا جگر نہیں رکھتا جیسے جگر کا جگر تھا. تو جگر مراد آبادی کا وہ جگر تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انکار کرتا، انکار کی صورت میں پھر پتہ نہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اور مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ آہستہ 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 ان کو حرمت تک پہنچایا جائے. اور کتے والے مسئلے میں ایسا نہیں تھا، ان کی جان جانے کا خطرہ نہیں تھا، تو وہاں پہلے سخت حکم دیا گیا، پھر تشدید سے اور سختی سے آہستہ آہستہ نرمی کی طرف لایا گیا. یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا انداز. تو رب تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کون سا حکم دینا ہے، کیسے موقع پر، اس کے لیے کیا کیا اسباب پہلے اختیار کرنے ہیں. اگر اس اسباب اختیار کرنے ضروری ہو، ذہن بنانے کے لیے اگر کچھ اسباب چاہیے تو وہ اسباب، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ. چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو. رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کن سے مخاطب ہوں، میں کن کو کہہ رہا ہوں؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں، ایمان والوں سے. اور ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہی تو ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضیات کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی چیزوں کے اوپر وہ اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ خواہشات کو مغلوب کر دے اور ان چیزوں کو غالب کر دے. میری لائی ہوئی باتوں کو وہ غالب کر دے، تابع بن جائے، مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا وہاں تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ ان اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو عہد کر چکے ہو، تم لوگ تو وفا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو کہ ہاں ہم عہد کے وفا کرنے والے لوگ ہیں. اور ہر حکم کے اوپر ذہن سازی پہلے ہو چکی ہے کہ آدمی اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کوئی بات ارشاد فرما دی، پھر اس کے بعد سمعنا واطعنا. رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں مؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ نبی ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اب ان کا کام کیا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے اختیار نہیں ہے جب نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا، کسی امر کے متعلق کہہ دیا، اب ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں، چوائس ختم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پر، ان کی بات پر، ان کی پکار پر لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. انہی سے اب کہا جا رہا ہے کہ تم تو مان رہے ہو اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا مطالبہ، تو پھر میری طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے میدان ہموار کر دیا اور ذہن سازی کر دی. ذہن سازی کے بعد اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اور اس میں بھی
غور کیا جائے مکی زندگی میں شرائط، مصائب، آلات، تکالیف، ایذائیں، ایسے وقت میں جب آدمی مکمل ٹینشن میں ہو، اس موقع پر اس کے جذبات کیا بیدار ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں، جذبات تو سب سرد پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں کچھ سکون حاصل ہوا۔ اب ہو سکتا ہے راحت، اطمینان، سکون کی زندگی، جذبات بیدار ہوں۔ اس لیے مکی زندگی میں فرض نہیں کیا گیا کتب علیکم الصیام۔ سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تاکہ خواہش کو کچلا جائے، جذبات کو دبایا جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکم کو مناسب وقت کے اوپر نافذ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، مکی زندگی میں توحید، عقائد، اس کا استحکام اور اس کی مضبوطی، اور جب عقائد میں استحکام آ گیا، اس میں مضبوطی پیدا ہو گئی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت، بلکہ محبت سے بڑھ کر عشق پیدا ہو گیا۔ نماز سے 1 گنا تعلق، بلکہ 1 گنا تعلق نہیں، عشق والا تعلق پیدا ہو گیا۔ اب پورا ذہن بن گیا ہے، اب سخت سے سخت حکم دیا جائے اس کے لیے ان کے ذہن آمادہ ہے، تیار ہے۔ حالانکہ روزہ سنن ابی داؤد کی روایت میں بہت زیادہ شاق تھا، بہت زیادہ شاق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تو مدینہ منورہ کا، مدینہ منورہ پہنچ گئے، ذہن سازی عقائد کے اعتبار سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کتب علیکم الصیام۔ تیسری بات، ہو سکتا ہے مکی زندگی میں اگر فرض کیا جاتا تو کوئی یہ سمجھتا کہ یہ مکی زندگی میں یہ لوگ کیا تھے معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، فائنانس کے اعتبار سے کمزور تھے اور کفار کے نرغے میں تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے۔ مکی زندگی میں روزہ فرض کیا جاتا تو کوئی ایسا سمجھتا کہ اچھا جو فقیر ٹائپ کے لوگ ہوں، مسکین ٹائپ کے لوگ ہوں، مظلوم ہو، مقہور ہو، مجبور ہو، روزہ ان کے لیے ہے۔ اس لیے مدنی زندگی میں جب پہنچے، اور مدنی زندگی میں انصار باغات والے ہیں، خوشحال ہیں، مہاجرین کو بھی جب انہوں نے وہاں تجارت شروع کر دی کچھ نہ کچھ خوشحالی ان کو بھی میسر آ گئی۔ اب اس کے بعد حکم دیا گیا تاکہ اغنیاء اور مالدار یہ نہ کہے کہ روزہ ہمارے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتیں ہوتی ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کے فرض کرنے کے باب میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال فرمائے، ایک تو کتبہ فریضہ کے معنی میں آتا ہے عام حالات میں، اصطلاح شرع میں، اور پھر اعلیٰ کا لفظ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو کتبہ علی و علی عربی کے اعتبار سے لزوم کے لیے دو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جو یہ بتلا رہے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی انسانوں کے مزاج کا خیال رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالی جو آسانی دے رہے ہیں اس آسانی پر قربان جائیے کہ کیا انداز رب تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ جب کوئی مصیبت عام ہوتی ہے تو پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں گھر سے نکلنا نہیں ہے،
دوسرے لوگ گھوم پھر رہے ہیں، تو اسی صورت میں اس آدمی کو شاق ہوگا اور قلب اس کا مجروح ہوگا، دل اس کا زخمی ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ سب عام انداز میں گھوم رہے پھر رہے ہیں اور مجھے منع کر دیا گیا، مجھے محبوس کر دیا گیا۔ لیکن لاک ڈاؤن جس میں لوگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو لاک ڈاؤن میں اب ہر ایک کا یہ حال ہے تو معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھو، اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تمہیں اس جگہ سے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے پہنچ جاؤں گا میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چل کے، لیکن اگر مان لو کہ یہ کہا جائے 2 آدمیوں کو یا 2 سے زائد آدمیوں کے وہاں تک جانا، پھر اس کے بعد ہر ایک جو ہے اس طبقت کی کوشش کرے گا، کما کتب علی الذین من قبلکم، مسابقہ، مقابلہ، کمپٹیشن، تو جب پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تم پر بھی، تو اب یہ امت محمدیہ کے افراد یہ سوچیں گے کہ اچھا اس راستے کو وہ لوگ بھی گئے ہیں، چلو ہم بھی اس راستے کے وہ چلے اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ تم کون ہو؟ امت محمدیہ کو کہا جا رہا تم کون ہو؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امتوں میں سب سے افضل امت۔ اب آدمی کو غیرت آئے گی، اگر صرف یہ ہوتا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اب 4 روزے ادا کرو، 4 روزے چھوڑو، اور یہاں تو یہ کہ تم خیر امت ہو، افضل امت ہو، تم سے پہلے والے لوگوں نے روزے ادا کیے ہیں اور تم افضل امت ہو کر اس میں کوتاہی، اس میں سستی، فوراً ایک جوش پیدا ہوگا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو انسان آمادہ کرے گا کہ ہاں اس عمل کو مجھے انجام دینا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔